ہاں، اس میں یہ ہے کہ جب بھی مقتدی جو ہے وہ قرات اگر شروع ہو گئی اور وہ قرات کو سن رہا ہے تو قرات کے بعد پڑھے، ورنہ جب قرات ختم ہو جائے تو رکوع کرنے سے پہلے وہ تمام تسبیحات جو ہیں یعنی تکبیریں وہ پڑھ لے، نماز ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی علم نہیں رکھتا، جانتا نہیں، اور اس نے اگر وہ تکبیرات چھوڑ بھی دی تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ ہمیں کسی اللہ کے نیک بندے نے مشورہ دیا کہ مولانا آپ عید سے پہلے نماز سے یہ بتا دیا کریں کہ بھئی اگر تکبیریں چھوٹ جائیں تو وہ کیا کرے۔ ہم نے کہا کتنا سادہ ہے آپ، جسے بتانا ہے وہ تو آیا ہی نہیں ابھی تک، اور جو سن رہے ہیں وہ تو سب جانتے ہیں کہ یہ کرنا ہے، تو وہ تو ابھی تک آیا ہی نہیں جس کو بتانا ہے، تو کیا کریں گے بتا۔ تو یہی ہے کہ وہ جب جماعت کھڑی ہو اس وقت اگر قرات شروع نہیں ہوئی تو تکبیریں کہہ لیں اور اس کے بعد میں تکبیریں کہیں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا یہ فتویٰ ہے، یہ بھی اچھا ہے۔ مثال کے طور پر عید کے موقع پر کراچی میں جب ٹیلی فون آتے ہیں تو پتہ لگتا کئی نمازیں ایسی ہیں جو دوبارہ پڑھائی جاتی۔ کیا ہے وہ؟ بھئی امام ایک تکبیر بھول گیا، دو بھول گیا، یا رکوع میں چلا گیا وغیرہ۔ اب اس کا طریقہ سن لیجیے کیا ہے۔ عیدین کے موقع پر یا جمعے کے موقع پر جب بہت زیادہ ازدحام ہو آدمیوں، اس میں اگر امام پر سجدہ سہو واجب ہو جائے تو اس میں سجدہ سہو اگر وہ ترک کر دے تو نماز ہو جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عید میں ایسے حضرات آتے ہیں جو پڑھتے ہی عید کی نماز خالی، جو سال میں 2 ہی مرتبہ آتے۔ اب امام نے سجدہ سہو کیا، سلام پھیرا، دوسرے سجدے کیا تو اناڑی لوگ سمجھیں گے مولانا کون سی نماز پڑھا رہے ہیں بھائی، یہ تو ہم نے کبھی دیکھا نہیں۔ تو اس شبے سے بچنے کے لیے عیدین کے اجتماع میں امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ یہ ہے کہ وہ سجدہ سہو نہ کرے کہ عوام میں انتشار پھیل جائے گا اور لوگ جو ہیں وہ بلا وجہ کے چیمیں گوئیاں کریں گے۔ تو ایسے موقع پر امام سے اگر ایک تکبیر کم یا زیادہ ہو گئی، حضور علیہ السلام کا عید کے موقع پہ 14 تکبیریں کہنا بھی ثابت۔ فرض کیجئے کوئی امام غلطی سے عید میں اگر 14 تکبیریں بھی کہہ دے تو نماز ہو جائے گی، اور کوئی تکبیر اگر چھوٹ جائے تو واجب ترک ہوا تو نماز ہو جائے گی، اس کے اعادہ کرنے کی، اس کو لوٹانے کی نماز میں ضرورت نہیں۔ اور کیا تھا جناب؟ یہی تھا نا مسئلہ، یہ وہ